والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کچھ حصہ بیان کیا جائے گا، خاص طور سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اس واقعے میں بہت سی چیزیں جمع ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک، عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، اسی طرح سے ایک دشمن کے ساتھ جب وہ اچھی نیت سے آئے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرنا ہے اور کسی کو شرمندہ ہونے سے بچانا ہے۔ یہ اور اس جیسے بہت سے سبق حضرت عدی ابن حاتم طائی کے واقعے میں موجود ہیں۔ حاتم طائی کا نام تو مشہور ہے۔ حاتم طائی ایک بڑے شاعر بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر ان کی جو شہرت ہے وہ سخاوت میں، یعنی جب بھی سخاوت کی بات آتی ہے، فیاضی کی بات آتی ہے اور مہمانوں کے اکرام کی اور مہمان نوازی کا تذکرہ ہوتا ہے تو حاتم طائی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھے، یہ عیسائی تھے، اور انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی نہیں پایا، ورنہ ان کی شاعری سے، ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اچھے ذہن کے انسان تھے، اور یقیناً اس بات کی امید کی جا سکتی تھی کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو وہ بھی اسلام قبول کرتے۔ ان کو اکرم العرب کہتے ہیں، یعنی عربوں میں سب سے زیادہ سخی۔ حضرت عدی جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے والد صاحب نے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، لوگوں کی خدمت کی، ان کے کام آئے، تو کیا یہ چیزیں آخرت میں ان کے کام آئیں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اراد شیئا او طلب شیئا فادرکہ، کہ تمہارے والد حاتم نے جس نیت سے جو کام کیا تھا ان کی نیت پوری ہو گئی اور وہ اسے پا گئے، یعنی مراد یہ تھی کہ ان کو سخاوت میں شہرت مل گئی۔ انہوں نے اگر یہ سوچا تھا کہ میرا نام باقی رہے تو آج ان کا نام باقی ہے، لیکن چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس لیے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن اپنے دور میں اگر وہ صحیح مذہب پر تھے، اسلام کا زمانہ تو انہوں نے پایا نہیں، اور ان کی عیسائیت کے بارے میں بھی تفصیل نہیں معلوم تھی کہ وہ جس عیسائی مذہب کو مانتے تھے وہ صحیح طریقے پر مانتے تھے یا بگڑی ہوئی عیسائیت کو مانتے تھے، یہ بات نہیں معلوم تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بہرحال ان کو لوگوں میں اچھا چرچا اور ان کو شہرت حاصل ہوگی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا کہ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ اس سے تکلیف ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ قبیلہ طئی کا جو قبیلہ تھا بڑا مشہور تھا، طائی اسی سے کہتے ہیں، حاتم طائی، کہ میں وہاں کا سردار ہوں اور بھی بہت سے دوسرے قبیلوں کے سردار ہیں، سب کو اسی بات کا خوف تھا کہ دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس طرح جو ہماری سرداری ہے، ہماری بات لوگوں میں چلتی ہے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ تو جس وقت اسلام آیا ہے اس وقت حاتم طائی تو نہیں تھے، لیکن ان کے بیٹے یہی عدی ابن حاتم، یہ اس وقت اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی تو مجھے لگا کہ میں ایک عربین بادشاہ ہوں
جیسے بہت سے بادشاہ ہمارے درمیان ہیں، اور یہ محمد کے تذکرے جب سے شروع ہوئے تو زیادہ تذکرہ اور انہی کی محبت لوگوں میں عام ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں بھلانے لگیں اور ہمارا عمل دخل ختم ہو جائے لوگوں کے درمیان سے، ہماری بات نہ چلے۔ تو اس وقت حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی کہ جتنی کسی کے لیے نہیں تھی، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی آپ کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں، آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اور اپنے ایک عربی غلام کو بلا کر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ محمد کے بارے میں کبھی بھی اگر سننا کہ وہ میرے قبیلے کے آس پاس کہیں آئے ہیں تو مجھے بتا دیں، اور بڑی موٹی تازی تیار اونٹنیاں تیار رکھنا سواری کے طور پر کہ میں آسانی سے یہاں سے بھاگ سکوں، چونکہ مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنی اور مجھے ان سے نہیں ملنا۔ تو ان کے غلام نے ایک دن یہ کہا کہ آپ نے جو ارادہ کیا تھا یہاں سے نکل جانے کا، تو وقت مجھے لگتا ہے کہ قریب آ گیا ہے، اب اگر اور ان کے پاس آنے کا انتظار کریں گے تو شاید آپ پکڑے جائیں۔ مجھے کچھ جھنڈے آس پاس نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ محمد کا لشکر قریب آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بھی گرفتار ہوں گے، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں تو بہت اچھا ہے۔ تو فوراً عدی بن حاتم جو اس وقت اسلام نہیں لے آئے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ان کے دل میں بہت زیادہ تھی، فوراً وہاں سے وہ نکل گئے، اور بھاگ کر وہ یہ تئی کا جو قبیلہ ہے تقریباً یمن کے قریب آتا تھا، وہاں سے بھاگ کر وہ شام چلے گئے، اور بلاد الشام جس کے اندر آج سیریا، فلسطین، اردن اور لبنان کے مختلف الگ الگ ممالک بن گئے ہیں، اس وقت ایک تھا پورا، تو وہ شام کے کسی علاقے میں چلے گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عدی بن حاتم شروع میں تو تئی کا ایک بت تھا فلس نام کا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، بعد میں وہ اپنے والد کے دین عیسائیت کی طرف آئے تھے، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ میں جو شام میں جو عیسائی ہمارے خاندان کے اور ہمارے دین کے ماننے والے لوگ ہیں، میں ان کے بیچ چلا جاؤں گا۔ تو عدی بن حاتم وہاں پہنچ گئے۔ اس درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ تئی میں آئے، آپ کے صحابہ آئے، اور وہاں کے لوگوں نے جو دشمنی کی تھی اسلام کے خلاف اس کا ان کو جواب دیا گیا، بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، جس میں حضرت عدی کی بہن یعنی حاتم تائی کی بیٹی جن کا نام تھا صفانہ، صفانہ کے معنی موتی کے ہوتے ہیں، یہ نام بھی عربوں میں آج کل بھی یہ نام رکھا جاتا ہے، اور تھوڑا سا مختلف نام ہے جو مشہور نام ہے ان میں۔ تو حضرت صفانہ وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس وقت وہ بھی گرفتار ہو کر آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بات کہتی تھی، غاب الوالد وہلک الوافد ومن علی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، اور جو وفد کو لے کر چلنے والا تھا یعنی جو ہمارا سردار اب بچا تھا یعنی میرا بھائی، وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی موجود نہیں، تو مجھ پر کرم کر دیجئے، احسان کر دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ پہلے دن مسجد کے قریب ان کو ٹھہرایا گیا تھا، انہوں نے یہ فریاد کی، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، پھر انہوں نے فریاد کی، تیسرے دن جب گزر رہے تھے تو وہ خاموش تھی، ان کو ایسا لگا کہ 2 دن تو بات سنی نہیں گئی، تو میں خاموش رہتے۔ پیچھے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ پھر سے کہو، جو تم نے 2 دن کہا تھا پھر سے کہو، ہو سکتا ہے کہ سنا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ 3 مرتبہ کوئی فریاد ہو جائے یا 3 مرتبہ کوئی بات ہو جائے، یا آپ کسی بات کو بہت اہم سمجھتے تھے تو اس کو 3 مرتبہ کہتے تھے، گھر میں آنے کے لیے 3 مرتبہ اجازت، کئی چیزوں میں 3 مرتبے کا ذکر۔ تو حضرت صفانہ نے حضرت، اور وہ جو صاحب تھے پیچھے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ان کو کہ پھر سے کہو. انہوں نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی مت کرو، اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو رکھا گیا تھا. ویسے ہمیشہ سے جو قیدی ہوتے تھے ان کے ساتھ کبھی بھی اسلامی مملکت میں کوئی ایسا سلوک نہیں کیا گیا کہ جس کو برے انداز سے پیش کیا جائے، لیکن یہ چونکہ حاتم طائی کی بیٹی تھی تو اور بھی زیادہ ان کا خیال کیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے رتبے کے اعتبار سے اہمیت دو، ان کو اس اعتبار سے ٹھہراؤ، ان کا اکرام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام کیا تھا. اور حضور نے فرمایا جلدی مت کرو، اس لیے کہ تم جہاں جانا چاہ رہی ہو شام کے علاقے میں اپنے بھائی کے پاس ہو، یہاں سے بہت دور ہے، اور جب تک کہ کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جائے ایسا جانے والا، یا کوئی قافلہ جا رہا ہو، تب تک میں تمہیں نہیں بھیجوں گا. پھر ایک قافلہ مل گیا اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو. جب وہ وہاں پہنچی شام میں، اور حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے ان کو دور سے دیکھا تو کہا کہ یہ لگتا ہے کوئی عورت سوار ہو کر آ رہی ہے، اور ہو نہ ہو یہ میری بہن ہے. اور بڑے محبت کے جذبات کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے ملاقات کی. صفانہ نے کہا کہ تم اپنے بال بچوں کو لے کر نکل آئے اور مجھے چھوڑ دیا. اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا محمد کا کہ تم نے اپنی بہن کو بھی بلا دیا کہ ساتھ لے چلیں. تو حضرت عدی نے ان سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ بالکل مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تمہیں لے کر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا تمہارے ساتھ، کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا. لیکن بعد میں موقع دیکھ کر حضرت صفانہ نے ان سے یہ کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ 20 سال سے تم محمد سے بھاگ رہے ہو، اب میں وہاں سے صحیح سالم آ رہی ہوں، تم نے دیکھا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو آخر کیوں نہیں تم مدینے جاتے ہو، ملاقات کرو. اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ شخص سب سے بہتر ہے جو نبی سے آگے بڑھ کے جا کر ملے، مبارک ہے وہ. تمہاری عیسائیت میں بھی یہ بات بتائی گئی. اور اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو تم بھی بادشاہ ہو، وہ بھی بادشاہ ہیں، ضرور تمہاری عزت کریں گے اور اچھی طرح پیش آئیں گے، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، تم جا کر دیکھو. حضرت علی ابن حاتم نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، میری بہن امراۃ حازمہ بہت ہی عقل مند، ذہین اور ذکی عورت ہے، یہ کوئی غلط مشورہ نہیں دے سکتی، اور یہ وہاں سے گزر کر آ رہی ہے، ان کی گرفتار ان کی تحویل میں تھی، وہ چاہتے تو ان کو نہیں چھوڑتے. تو اس قسم کی چیزوں کا ان پر اثر ہوا اور وہاں سے انہوں نے سفر کیا. مدینے پہنچے تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، صحابہ سے کچھ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے لے کر حضرت عدی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بہت ہی اچھی طرح ان کا استقبال کیا، اچھے نام کے ساتھ ان کو یاد کیا. مسجد سے لے کر اپنے حجرہ شریفہ کی طرف بڑھے، اپنے کمرے کی طرف. تو راستے میں ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ساتھ بچہ بھی تھا. حضور ایک ضروری بات ہے، ذرا آپ سے بات کرنی. تو عدی بن حاتم غور کر رہے تھے اس وقت، تو آبزرویشن کر رہے تھے کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی بات غور سے کھڑے ہو کر سننے لگے، اور پھر جو بھی اس کی ضرورت تھی آپ نے ضرورت پوری کی اور پھر آگے بڑھے. حضرت عدی کہتے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بادشاہ بغیر کسی خدم حشم کے اور بہت زیادہ اہتمام کے اس طرح کھڑے ہو کر راستے میں کسی سے مل لے، وہ بھی ایک بوڑھی عورت سے، ایسا تو میں نے نہیں دیکھا. تو یہ ضرور یہ نبی ہوں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے اپنے حجرے میں لے گئے تو آپ نے اپنا گاؤ تکیہ پیش کر دیا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہ اس پر بیٹھو، ٹیک لگا کر بیٹھو. اور بعض عرب ایسے گدے اور گاؤ تکیے کے اوپر پہلے بھی بیٹھتے تھے، آج بھی معمول ہے، خاص طور سے یمن میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیا تو وہ پانی پانی ہو گئے شرم سے کہ میں اتنے دنوں سے بھاگ رہا تھا، آج ملا ہوں، کچھ تو کہنے دیتے، کچھ تو میں معذرت کر لیتا، ابھی میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور ایسے اخلاق. تو بسا اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اخلاق سے کیا ہوتا ہے،
لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی اسلام کی کوئی بات نہیں ہوئی اور ایک بھگوڑا آدمی حضور کی خدمت میں آیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میں نے کہا کہ جب صفانہ نے یہ کہا تھا کہ والد تو رخصت ہو گئے اور وافد بھی غائب ہو گئے، اور وافد سے ان کی مراد یہ تھی کہ گھر کا جو سردار اور بڑا تھا، حضور نے پوچھا تھا وہی الفار من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا وہ بھگوڑا. یہاں تک حضور نے فرمایا تھا. لیکن جب وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اور آپ کی سیرت پر اگر غور کی نظر ڈالی جائے تو سب سے بڑی تلوار جو حضور کے پاس تھی وہ اخلاق کی تھی. جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہی تلوار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، بہت عزت اکرام کا معاملہ کیا، ان کی تعریف کی، ان کے والد کی تعریف کی. پھر حضور نے فرمایا کہ تم رکوسیہ کو ماننے والے ہو. رکوسیہ ایک خاص ریلیجن تھا اس زمانے میں، یعنی وہ عیسائیت کا ایک بگڑا ہوا طریقہ تھا. اصل تو عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی، اور کچھ لوگ بے دین تھے، دونوں مل گئے تھے تو ایک نئی شکل بن گئی تھی، اس کو رکوسیہ کہتے تھے. حضور نے ان سے کہا کہ تم رکوسیہ کو ماننے والے ہو. پھر انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے درمیان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ جو لوٹ کر یہاں وہاں سے مال لاتے ہیں اس میں سے جو 1/4 ہے مربع، 1/4 وہ سردار لے لیتے ہیں؟ کہا جی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ تو تمہارے مذہب میں بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیسے تم لوگ یہ کام کرتے ہو؟ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کو غیب کی باتیں بھی بتا دی ہیں. یہ تو کبھی ہمارے قبیلے میں جا کر انہوں نے کوئی جائزہ نہیں لیا، کوئی سروے نہیں کیا، لیکن ان کو سب چیزیں معلوم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب ان کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی کہ تم صرف اس لیے اسلام نہیں لاتے ہو کہ آج اس کے ماننے والے تھوڑے، آج اس کے ماننے والے کمزور ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنی دولت ان کے پاس ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. آج تم سوچتے ہو کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، کس طرح کے خزانے فتح کریں گے. حضرت عدی بن حاتم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں آگے چل کر دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور دوسرے مواقع پر. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح موجود رہے اور پھر حضور کی باتیں سن کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے صحابہ کے بارے میں آپ نے پڑھا اور سنا بار بار کہ ان کے اندر انقلاب ماہیت ہو جاتا تھا، یعنی اچانک سے بدل جاتے تھے، جیسے لگتا تھا کہ ایک دوسرا دل ہے جو ان کے سینے میں رکھ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے. آج ہم نے سورہ انفال کی تفسیر میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے. صرف اس طرح نہیں کہ کفر سے اسلام کی حالت میں لے آتا ہے یا نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، بلکہ ہر چیز، یعنی بہت سی مرتبہ کسی سے اختلاف ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ میں نے تو بہت محنت کر کے دیکھ لی، بہت سمجھایا، لیکن یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن وہ مقلب القلوب ہے، اللہ کی حکمرانی ہر چیز پر. ویسے ہی القلب بین اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے انسان کا دل. اللہ تعالیٰ یوں دل کو پلٹ دیتا ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی کسی سے کوئی اختلاف ہو، مسلمانوں کے جو آپسی اختلافات، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا کرتا ہے. لیکن ہماری جوڑ کی نیت ہونی چاہیے. ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان سے نہیں ملنا ہے یا ان سے دوری رکھنی ہے یا یہ نہیں بدل سکتا ہے، اس کو نفرت پہ ہی ختم کرنا ہے، اس کو دشمنی پہ ہی اس کو نہیں بدلنا. اگر ہم اللہ سے مانگیں، نیت ہماری صحیح ہو اور بار بار اس کی خواہش کریں جو زیادہ صحیح بات ہے، وہ نہیں جو ہماری انانیت کہہ رہی، تو اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں. اور اللہ نے دکھایا ہے. اوس اور خزرج کے درمیان کا جو اختلاف اللہ نے دور فرمایا، بدر میں کام آیا. اگر وہ نہیں ہوتا آپس میں ہی لڑ جاتے مسلمان. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے دل کو پھیر دیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ طی کا سردار ان کو باقی رکھا. حضور کا طریقہ یہی تھا کہ جو جس منصب کا آدمی ہے اس کو وہ دیتے. آپ نے ان کو وہ پوسٹ دی اور اس قبیلے کا سردار ان کو باقی رکھا. ایسا نہیں کہ ان سے
ان کے جو مرتبے کے مطابق جو کام نہیں تھا وہ کام ان کو اس کام میں لگا دیا ہو یا فوراً کوئی مشکل کام دے دیا ہو. پھر حضرت عدی پختہ اسلام لانے والے ہو گئے. بہت سی روایتیں بھی حدیث میں ان سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ ساتھ رہے، بہت سے کارنامے انجام دیے. جو لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کیے تھے اور اسلام سے باہر نکلنے لگے تھے، حضرت خالد کی جو خدمات تھیں اور جو ان کی کوششیں تھیں ان میں بھی حضرت عدی شریک رہے. اور تئی کے قبیلے کے لوگوں نے جب اسلام چھوڑنا شروع کیا، بعض لوگوں نے، حضرت عدی نے اپنی وجاہت سے ان کی جو شہرت تھی، ان کی جو پکڑ تھی، اس کی بنیاد پر ان کو واپس لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بڑی تعریف کی کہ جب لوگ بھاگ رہے تھے تو تم اسلام لائے، جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے تب تم نے وفاداری کا ثبوت دیا. اور اس قسم کی تعریف کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بعض چیزوں میں ان کا اختلاف رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ ان کو محبت تھی، اور جنگ جمل میں، صفین میں، ہر موقع سے ان کے ساتھ رہے. نہروان میں ان کی آنکھ بھی بڑی متاثر ہوئی ان جنگوں میں. بہرحال ان کی تقریباً 120 سال عمر ہوئی، اور اس طویل عمر میں حضرت عدی بن حاتم نے اسلام کے بعد دکھا دیا کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے کیسی محبت ہے اور کیسی قربانی ہے. جنگ جمل میں ان کے 3 بیٹے شہید ہوئے. تو یہ خلاصہ ہے حضرت عدی بن حاتم کی سیرت کا، جس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی معلوم ہوتے ہیں، اخلاق کریمانہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دوسری یہ کہ عورتوں کا کیا مقام تھا. 2 عورتوں کا ذکر آیا ہے اس واقعے کے اندر، دونوں کی عزت اور تکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تیسرے یہ معلوم ہوا حضرت عدی کے خود واقعے سے کہ ایک دشمن کا بھی کیسے اکرام کیا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی. یہ وہ اکسیر ہے، یہ وہ طاقت ہے کہ جو ہم سے کھو چکی ہے. آج اگر ہم پھر سے اس کو زندہ کر لیں اور اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، تو انشاءاللہ بہت کچھ تصویر بدلے گی، اپنوں میں بھی اور دوسروں میں بھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد